حافظ قرآن لڑکی تلاوت کرتے کرتے جانور کیوں بن گئی؟ آخر اس پر اللہ کا دردناک عذاب کیوں نازل ہوا؟ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت کیا غلطیاں کرتی تھی؟ پیارے دوستو، وہ گناہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے گا، کیونکہ یہ واقعہ ہم لوگوں کے لیے عبرتناک اور سبق آموز واقعہ ہے، اور خاص کر ہماری مائیں بہنیں اس واقعے کو ضرور سنیں۔ دوستو، پاکستان کے دور دراز علاقے میں عبدالرحمن اپنی بیوی زینب اور اپنی 1 سال بیٹی نفیسہ کے ساتھ رہتا تھا۔ عبدالرحمن بہت ہی نیک اور رحم دل انسان تھا۔ وہ روز صبح فجر کی نماز کے بعد ندی سے مچھلیاں پکڑ کر لاتا اور انہیں بازار میں بیچ کر اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ بھرتا۔ عبدالرحمن کی بیوی زینب بہت ہی لالچی اور سخت دل تھی۔ ایک دن عبدالرحمن اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں سوچ رہا ہوں آج ندی کے کنارے نہ جاؤں اور گھر پر ہی آرام کر لوں۔ اس کی بیوی غصے میں منہ میں بڑبڑاتے ہوئے بولنے لگی، کیا تمہیں کبھی سر میں درد ہوتا ہے تو کبھی پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے؟ ہر وقت کام نہ کرنے کی صرف بہانے ہی ڈھونڈتے رہتے ہو۔ عبدالرحمن اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ آج کی بیوی کی غصے سے بولی، ٹھیک ہے مت جاؤ، میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں، میں گھر کا کوئی کام نہیں کروں گی، صرف اور صرف آرام کروں گی۔ اس کا شوہر نرمی سے بولا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم ناراض مت ہو، میں کام پر چلا جاتا ہوں۔ عبدالرحمن نے ندی کے اندر مچھلیاں پکڑنے کے لیے جب جال کو پھینکا، جال جیسے ہی باہر نکلنے لگا تو اس کی نظر ایک ٹوکری پر پڑتی ہے جس میں ایک بچی ہوتی ہے۔ عبدالرحمن ٹوکری کو ندی سے باہر نکالتا ہے۔ عبدالرحمن ادھر ادھر دیکھتا ہے، آخر کار یہ بچہ نہ جانے کون چھوڑ کر یہاں چلا گیا۔ بچے کو ٹوکری میں ڈال کر ندی میں کس نے چھوڑ دیا؟ عبدالرحمن کو وہاں ندی کے اس آس پاس کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ اس نے سوچا، میں یہ بچہ اپنے گھر لے چلا جاتا ہوں، نہیں تو یہ بچہ یہیں مر جائے گا۔ وہ بچہ زور زور سے رو رہا تھا۔ عبدالرحمن جلدی سے اسے اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، زینب جلدی دیکھو میں کیا لے کر آیا ہوں۔ زینب بچی کے رونے کی آواز سن کر دیکھتے ہی کہنے لگی، یہ کہاں سے بچی اٹھا کر لے آئے ہو؟ کیا تکلیف ہے؟ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ اوپر سے تم جلدی گھر آ گئے ہو، اور یہ کون سی نئی مصیبت اٹھا کر لے آئے ہو؟ کہاں بازار جاؤ گے؟ کب پیسے لے کر آؤ گے؟ عبدالرحمن کہنے لگا، تم تو بس ہر وقت پیسوں کی پڑی رہتی ہے۔ اس چھوٹی معصوم بچی کو تو دیکھو جس کو کسی نے ٹوکری میں ڈال کر ندی میں چھوڑ دیا تھا۔ زینب غصے سے کہنے لگی، جس کا بچہ ہے، اگر اس نے چھوڑ دیا ہے تو تم اسے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ عبدالرحمن اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر میں اسے گھر نہیں لاتا تو کہاں وہاں چھوڑ کر مچھلیوں کا چارہ بن جاتی۔ غصے سے کہنے لگی، اس بچی کو مچھلیاں کھائیں یا کوئی جانور کھائیں، اس مصیبت کو میں اپنے گھر کبھی نہیں رکھوں گی۔ عبدالرحمن بیوی کی یہ بات سن کر غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ کہنے لگا، بس بہت ہو گیا، میں آج کے بعد تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا۔ بہت تمہاری من مانی ہو چکی، اب تم میری ایک بات دھیان سے سنو۔ یہ بچی اب اسی گھر میں رہے گی اور نفیسہ کے ساتھ ہم اسے بھی پال لیں گے، اور اس کے بارے میں اب مجھ سے دوبارہ کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ زینب نے پہلے دفعہ اپنے غصے میں اپنے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور خاموشی سے اس بچی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہو گئی۔ عبدالرحمن نے بڑے پیار سے اس بچی کا نام فاطمہ رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ بڑی ہوتی گئی۔ ایک دن فاطمہ عبدالرحمن سے کہنے لگی، ابو جان، کیا میں بھی آپ کے ساتھ ندی میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ عبدالرحمن اپنی بیٹی فاطمہ کی بات سن کر بہت زیادہ ہنسا اور کہنے لگا، کیوں بیٹی، کیا تمہیں بھی مچھلیاں پکڑنا سیکھنا ہے؟ فاطمہ نے کہا، جی ابو جان، میں بھی آپ کی طرح مچھوارہ بننا چاہتی ہوں۔ عبدالرحمن فاطمہ سے کہنے لگا کہ بیٹی، ابھی تم بہت چھوٹی ہو، ابھی تو اپنی بہن عائشہ کے ساتھ کھیلو، جب بڑی ہو جاؤ گی تب میرے ساتھ چلنا۔ کتنے میں زینب اپنے شوہر سے کہنے لگی، اگر جانا ہی چاہتی ہے تو تم کیوں نہیں اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے؟ اب کام بھی جلدی ہو جایا کرے گا۔ عبدالرحمن اپنی بیوی سے کہنے لگا، مجھے نفیسہ اور فاطمہ کو اگر کوئی کام سکھانا ہوگا تو میں خود ہی سکھا دوں گا، تمہیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ زینب فاطمہ کو ذرا سی بھی پسند نہیں کرتی تھی، لیکن وہ اپنے شوہر کی وجہ سے مجبور تھی۔ ایک دن اچانک عبدالرحمن کی موت ہو گئی۔ نفیسہ اور فاطمہ باپ کی موت کی خبر سن کر بہت زیادہ دکھی ہو گئی۔ زینب نے اپنی بیٹی نفیسہ کو اپنے گلے سے لگایا اور کہا کہ بیٹی، تمہارے باپ کا ساتھ ہمارے ساتھ یہیں تک تھا، اب تمہیں ہمت رکھنی ہوگی۔ نفیسہ بیٹی اپنی ماں کو روتے ہوئے کہنے لگی کہ اماں، اب ہمارے گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ اللہ نے ہمارے سر سے ہماری چھت ہی چھین لی ہے، اس گھر کا گزارا کس طرح سے ہوگا؟
اس کی ماں نے کہا فاطمہ ہے نا، اس نے اپنے ابو سے مچھلیاں پکڑنا سیکھا ہے۔ فاطمہ اپنی ماں کی بات سن کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ ہاں ہاں امی جان کیوں نہیں، میں ہوں نا، میں خود اپنے ابو جان کی جگہ پر کام کروں گی، آپ فکر مت کریں۔ زینب فاطمہ سے کہنے لگی بس بس زیادہ پیار دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی جاؤ گی کام کرنے کے لیے، اور کون جائے گا۔ باپ کے مرنے کے بعد فاطمہ کے دن ہی بدل چکے تھے۔ زینب اس کے گھر کا سارا کام کرواتی اور مچھلیاں پکڑنے اور ندی میں پانی سے بھرنے کا کام بھی فاطمہ کو کرنا پڑتا، لیکن اسے کھانا ہمیشہ باسی اور تھوڑا سا ملتا تھا۔ ایک دن جب فاطمہ ندی سے پانی لینے کے لیے گئی تو وہاں اپنے باپ کو یاد کر کے بہت روئی۔ ابو جان آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے، مجھے آپ کی بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ مجھے آج پتہ چلا کہ اس گھر میں مجھے آپ کے سوائے کوئی بھی پیار نہیں کرتا تھا۔ آپ کے جانے کے بعد ماں مجھے کھانے سے نہیں دیتی۔ نماز پڑھ کر ہر روز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے ابو جان میرے ساتھ واپس آ جائیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کیا کروں، آپ مجھے کوئی راستہ بتائیے۔ لیکن ایسے کوئی جواب نہیں ملتا۔ وہاں روتے روتے گھر آ جاتی۔ فاطمہ جیسے ہی گھر پر آئی، اس کی ماں غصے سے اس کو کہنے لگی آ گئی ہو مہرانی، ندی سے پانی لانے میں اتنا وقت لگتا ہے۔ فاطمہ روتے ہوئے اپنی ماں سے کہنے لگی کہ ماں پانی بھر کر مٹکے بھاری ہوتے ہیں، اس لیے میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آتی ہوں تاکہ پانی گر نہ جائے۔ اس کی ماں کہنے لگی بس بس اپنی بکواس بند کرو، بھی کام تم ٹھیک سے نہیں کرتی ہو، اوپر سے اتنا کھانا کھاتی ہو۔ فاطمہ اپنی ماں سے کہنے لگی کہ ماں کھانا تو آپ مجھے آدھے پیٹ کا بھی نہیں دیتی، اوپر سے باسی کھانا کھانے کو ملتا ہے۔ فاطمہ کی بات سن کر اس کی ماں کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگی کہ میرے سامنے زبان چلاتی ہو، میں تمہاری اچھے سے خبر لیتی ہوں، تب جا کر تمہارا دماغ ٹھیک ہوگا۔ فاطمہ کی ماں نے فاطمہ کو بہت مارا، یہاں تک کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ نفیسہ یہ ہے سب دیکھ کر پاس بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد فاطمہ دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت روئی، پھر روتے روتے اٹھ کر ندی کے کنارے چلی گئی۔ اس دن فاطمہ جب ندی کے کنارے پانی کے لیے گئی، فاطمہ وہاں پر اپنا زخمی سر پکڑ کر بہت رو رہی تھی۔ اتنے میں ندی کے پاس ایک اللہ والے بزرگ آ رہے تھے۔ اس نے فاطمہ سے کہا کہ بیٹا کیا مجھے پانی پینے کے لیے ملے گا؟ فاطمہ جلدی سے مٹکے میں پانی لے کر آئی اور اللہ والے بزرگ کو پانی پلانے لگی۔ پانی پینے کے بعد اللہ والے بزرگ نے فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹی تم بہت اچھی ہو، تم نے مجھے پانی پلایا، اس کے بدلے میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ فاطمہ ان بزرگ سے کہنے لگی کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ والے نیک بزرگ فاطمہ سے کہنے لگے کہ بیٹا کیا تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں؟ فاطمہ کہنے لگی کہ نہیں، میرے ابو جان نے مجھے صرف یہی سکھایا ہے کہ ہمیں کسی کی مدد بنا کسی لالچ کے کرنی چاہیے۔ فاطمہ کے ماتھے سے بہتا ہوا خون دیکھ کر اللہ والے بزرگ نے فاطمہ سے کہا کہ بیٹی یہ تمہارے ماتھے پر کیا ہوا ہے؟ فاطمہ اتنی بات سن کر پھر سے رونے لگی، اپنی دکھ بھری کہانی اللہ والے نیک بزرگ کو سنا دی۔ اللہ والے نیک بزرگ فاطمہ کی بات سن کر کہنے لگے کہ بیٹی پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس ندی کے پاس ایک جھونپڑی ہے، میں وہاں پر رہتا ہوں۔ مجھے تمہارے بارے میں یہ دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہوا کہ تم پر تمہاری ماں اتنا ظلم زیادہ کرتی ہے۔ اللہ والے نیک بزرگ فاطمہ سے کہنے لگے کہ تمہارے اللہ سے ایک دعا دیتا ہوں کہ آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں جو بھی آنسو نکالے گا، جو بھی تمہیں پریشان کرے گا، جو بھی تمہیں تکلیف دے گا، جس کی وجہ سے تمہارا آنسو بہیں گے، اس کی آواز سے ہمیشہ سور کی آواز نکلے گی، اور اللہ تعالیٰ تمہاری آواز میں ایک ایسی تاثیر پیدا کر دے گا کہ تم جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرو گی، جب بھی قرآن پاک کو کھول کر اس کو پڑھو گی، تو تمہارے قرآن کی تلاوت سن کر ہر کوئی اپنے دکھ کو بھول جائے گا۔ اتنا کہہ کر اللہ والے نیک بزرگ اپنے راستے پر واپس چلے گئے اور فاطمہ اپنے راستے پر اپنے گھر کو چل پڑی۔ راستے میں اس کا دل کرتا ہے کہ وہ قرآن پڑھنے کی تلاوت کرے۔ جیسے ہی وہ اپنا منہ کھولتی ہے تو اس کے منہ سے قرآن کی تلاوت نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ خود ہی اپنی قرآن کی تلاوت سن کر کوئی خاموشی سے مست مد سے ہو گیا اور کوئی اپنا دکھ بھول جا رہا تھا۔ جیسے ہی فاطمہ گھر پر پہنچی تو فاطمہ کی ماں غصے سے کہنے لگی کہ آ گئی ہو مہرانی، کہاں رہ گئی تھی اتنی دیر؟ فاطمہ مسکراتے ہوئے اپنی ماں سے کہنے لگی کہ ماں آج مجھے ندی کے کنارے میں ایک اللہ والے بزرگ ملے تھے،
وہ اللہ کے بہت ہی برگزیدہ بندے ہیں، وہ مٹی میں ہاتھ ڈال دے تو سونا بن جاتی ہے۔ فاطمہ کی ماں بات سن کر کہنے لگی، کیا بکواس کر رہی ہو؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جاؤ جا کر گھر کے کام کرو، دیکھو سارا گھر گندا پڑا ہے۔ فاطمہ کچن میں جا کر برتن دھونے لگی۔ برتن دھوتے دھوتے اس کے ہاتھ میں ایک کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی گلاس ٹوٹا تو اس کی بہن پاس ہی کھڑی تھی، اس نے فوراً سے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور فاطمہ رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور مارنے والی بہن نفیسہ کی آواز بدل چکی تھی، کچھ کہنے کے لیے اب منہ کھولا تو اس کی زبان سے سور کی آواز نکل رہی تھی۔ اس کی ماں بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور فاطمہ سے کہنے لگی، بتاؤ تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ماں، آج مجھے اللہ والے نیک بزرگ ندی پر ملے تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یہ تو سب کچھ ہوا ہے۔ ماں، انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی تمہیں کوئی مارے گا تمہارے آنسو جیسے ہی اس انسان کی وجہ سے گریں گے، انسانوں کی آواز کی بجائے اس کے گلے سے سور کی آواز نکلے گی۔ اس کی ماں یہ سب سن کر خاموش ہو گئی، مگر پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے نہیں آ سکتی تھی۔ اس نے اس کو مارا تو نہیں، مگر اس کو گھر سے نکال دیا۔ فاطمہ باہر آ کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گئی اور روتے ہوئے اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہاں قرآن پاک پڑھنا شروع ہوئی تو اس کو اپنے سارے غم، سارے دکھ بھول گئی۔ فاطمہ کی آواز وہاں پر جاتے کسی ایک شہزادے کے کانوں میں پڑ گئی۔ شہزادہ فاطمہ کی آواز کا دیوانہ ہو گیا اور فاطمہ کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک آ گیا۔ اتنی دیر میں فاطمہ کی ماں فاطمہ کو واپس اپنے گھر پر لے گئی تھی۔ شہزادے نے فاطمہ کے گھر کا دروازہ بجایا تو اندر سے فاطمہ کی ماں باہر دروازے پر آ گئی۔ شہزادے نے فاطمہ کی ماں سے کہا کہ یہاں پر کون تھا جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا؟ مجھے وہاں آواز آ کر دیوانہ ہو گیا ہوں۔ کون ہے جو اتنی خوبصورت آواز میں اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا؟ اس شہزادے کی بات سن کر زینب کہنے لگی، یہ آواز تو میری بیٹی نفیسہ کی ہے جو کہ اللہ نے اتنی خوبصورت آواز سے نوازا ہے۔ شہزادے نے یہ سن کر کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے جو آپ کہیں گی وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو جتنا پیسہ دولت چاہیے سب کچھ لٹا سکتا ہوں، آپ صرف اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں۔ یہ بات سن کر زینب نے اپنی بیٹی نفیسہ کی شادی کے لیے ہاں کر دی، لیکن نفیسہ کی آواز تو ایک سور کی آواز جیسی تھی جو کہ بہت ہی بری تھی۔ جب شادی کا وقت قریب آیا تو شہزادے کے باپ نے زینب سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کی آواز میں کچھ سننا چاہتا ہوں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں ایسا کون سا کلام پڑھتی ہے۔ یہ باتیں سن کر زینب اور اس کی ماں بیٹی نفیسہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہیں، کیونکہ آج کے دن ان کی اصلیت سب کے سامنے آنے والی تھی۔ شہزادے کے باپ کی باتیں سن کر نفیسہ رونے لگی اور ایک کاغذ پر ساری سچائی لکھ کر بتا دی، اور ماں بیٹی کا اتنا بڑا جھوٹ دیکھ کر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ فاطمہ یہ منظر کھڑی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ فاطمہ آ کر شہزادے کے باپ کے پاؤں میں گر گئی اور اپنی ماں اور اپنی بہن کی طرف سے معافی مانگنے لگی۔ اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے، سزا دینی ہے تو آپ مجھے دے دیجیے، اس سب کی ذمہ دار میں ہوں، کیونکہ وہاں قرآن پاک کی تلاوت میں کر رہی تھی تو شہزادے نے میری آواز کو سننا تھا۔ شہزادہ جب بھی میری بہن کو دیکھتا وہ صرف اپنا منہ پیچھے کر کے کھڑی ہو جاتی تھی اور دوسری طرف اپنی سریلی آواز میں اللہ کا کلام پڑھتی تھی۔ وہ بادشاہ کہنے لگا، اگر ایسی بات ہے تو تمہیں آج اور اسی وقت سب کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوگی۔ جیسے ہی اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا سب کے غصے ٹھنڈے ہو گئے، سب مگن ہو گئے، اس کا قرآن سننے لگے۔ قرآن سننے کے شہزادے کے باپ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ آپ سب کو ایک شرط پر معاف کروں گا کہ فاطمہ کی شادی میرے بیٹے سے کر دیں۔ فاطمہ کی ماں نے اپنی بیٹی فاطمہ سے ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور کہا کہ بیٹی، مجھے اور بہن کو معاف کر دو، ہم نے تمہارے اوپر بہت سارے ظلم اور زیادتی کی، آج تم پر میری بہن کی جان بچا لی اور آج ہماری خاطر اس شادی کے لیے ہاں کر دو۔ فاطمہ نے اپنی ماں کو معاف کر دیا اور شہزادے سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ فاطمہ اور شہزادے کی شادی کر دی گئی۔ فاطمہ کو بہت ہی اچھا سسرال ملا، جہاں وہاں اپنی باقی کی زندگی راجکماریوں کی طرح گزارنے لگی اور اس کے آگے پیچھے تقریباً ہر وقت نوکرانیاں ہی رہتی تھیں۔ تو پیارے دوستو، دیکھا آپ نے اللہ کی کلام میں کتنی برکت ہے کہ انسان اپنے سارے غم، سارے دکھ بھول جاتا ہے، اور جو انسان کو پریشان کرتا ہے، اگر آپ کو بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو یقین کریں اس قرآن کو کھول کر بیٹھ جایا کریں، آپ یقین کریں آپ اپنے سارے غم، سارے دکھ بھول جائیں گے۔ پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہمارا آج کا واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو کرتے جائیں سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔